تو ذرا سنیے گا، اولئک الذین، یہ ہیں وہ لوگ، حبطت اعمالہم، جن کے اعمال برباد ہو گئے، فی الدنیا والآخرہ، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، وما لہم من ناصرین، اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ الم تر الی الذین، کیا آپ نے دیکھا ہے ان لوگوں کو، اوتوا نصیبا من الکتاب، جن کو کتاب عطا کی گئی ہے، بولیے جن کو کتاب یہ آیت کا شان نزول بڑا کمال کا ہے۔ یہودی ایسے بدبخت تھے ان کے مولوی یہودیوں کے، کہ جب کوئی غریب جرم کرتا تھا تو کتاب پوری پوری پڑھتے تھے، کتاب پوری پوری پڑھتے تھے، اور جب کوئی امیر جرم کرتا تھا تو کتاب پٹھی سیدھی کر دیندے سن، منڈا منڈا پا دیندے سن۔ سمجھ رہے ہو؟ آج کے کچھ پیر اور مولوی بھی ایسے کرتے ہیں، وہ اپنی عوام میں تو بڑا حق بیان کرتے ہیں، پر جب اوپر والی میٹنگوں میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں نہیں جی نہیں، کوئی نہ کوئی گنجائش ہے، چائے دی پیالی تو ایمان بدل چھڑتے ہیں بیچارے۔ تو ایک واقعہ رونما ہوا، یہودیوں کے بہت امیر مرد نے اور بہت امیر یہودن نے زنا کیا، اور وہ دونوں شادی شدہ تھے اور پکڑے گئے۔ اب یہودی علماء کے پاس کیس آ گیا، تو چونکہ وہ بہت مالدار تھے جن کا کیس تھا، تو یہودی کہنے لگے ان کا سب سے بڑا عالم تھا ابن سوریہ، وہ ایک آنکھ کا کانا تھا مرزا قادیانی کی طرح، اور بالکل اس کے طرح ہی تھا۔ وہ کہنے لگا بھائی ہماری تورات میں تو اس کا فیصلہ سخت ہے، سنگسار کرنا، تورات میں زانی جوڑے کے لیے، شادی شدہ کے لیے کیا حکم ہے جی؟ بولیے بولیے۔ مگر یار یہ تو بڑے مالدار ہیں، ایسا کرتے ہیں کہ مدینہ میں جاتے ہیں اور اس کا فیصلہ محمد رسول اللہ سے کراتے ہیں۔ اسلام بڑا وسیع مذہب ہے، حضور بڑے نرم دل ہیں، تو کوئی نرم فیصلہ آ جائے گا۔ چنانچہ یہ اپنی تورات بھی لے آئے اور سارا وفد آ گیا، عیسائی پہلے ہی وہاں موجود تھے، عیسائی بڑا مجمع ہو گیا، یہودی بھی سارے، عیسائی بھی سارے، اور مسلمان بھی تھے، صحابہ کرام بھی۔ تو انہوں نے سوال کیا جی اگر کوئی شادی شدہ زنا کرے تو کیا سزا ہے؟ آپ اپنے مذہب والی بتا دیں، اپنے، ہم اس کے مطابق ان کو سزا دے دیں گے۔ جی انہوں نے کیا ہے، ہم فیصلہ آپ سے کرانا چاہتے ہیں۔ تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی قرآن بھی اللہ کا کلام ہے، تورات بھی اللہ کی کتاب ہے، سبحان اللہ، بولو نا، تورات بھی، میں بھی نبی ہوں، موسیٰ بھی نبی تھے، تو میرے پاس ایک دین ہے تو تمہارے پاس بھی ایک دین ہے۔ اب تم بتاؤ کہ تورات میں ان کی سزا کیا ہے؟ بولو نا، تورات میں ان کی سزا ہوگا جی تورات میں ہے، مگر آپ اپنی، فرمایا تو پہلے تورات والی بیان کر دے پھر میں اپنی بتا دوں گا۔ اس نے کہا جی ٹھیک ہے۔ وہ کانے نے کھولی تورات، پڑھ لگ پیا، تے جیڑی سی نا وہ شادی شدہ سنگسار والی آیت انہوں چھڑ گیا، اندے اتنے رکھ لیا ہاتھ، اندے اتنے رکھ لیا۔ تو یہ تو سمجھ گئے ہو کہ جڑا مولوی دین چھپائے وہ یہودیاں والا کام پہ کرتا ہے، جڑا قرآن چھپائے، حدیث چھپائے، یہ یہودیاں والا کام ہے، اور کھول کے دین بیان کرنا یہ محمد دے صحابہ والا طریقہ ہے۔ انہیں جناب اوپر رکھا ہاتھ، اور اگلا حصہ پڑھ گیا، پہلا بھی پڑھ گیا اور درمیان والا۔ تو عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بہت بڑے یہودیوں کے عالم تھے اور ان کے پیر تھے، وہ مسلمان ہو چکے تھے۔ جب اس نے وہ آیت چھوڑی تو حضرت عبداللہ بن سلام کہنے لگے یا رسول اللہ، یہ اللہ کا دشمن جھوٹ بول رہا ہے، اس کو کہیں کہ آیت پوری کی پوری پڑھے، یہ اندر سے چھوڑ رہا ہے۔ وہ کانا کہنے لگے نہیں جی نہیں، میں تو ایسا کچھ نہیں کیتا۔ فرمایا چک ہاتھ، انہیں ہاتھ چکیا تو حضرت عبداللہ بن سلام نے وہ تھلے والی آیت بھی پڑھ چڑی۔ تو ادھر بھی سزا یہی تھی کہ شادی شدہ کو سنگسار کر دیا جائے۔ تو میرے نبی نے فرمایا میں اسی تورات پر فیصلہ کرتا ہوں، میرے اللہ کا بھی فیصلہ یہ ہے اور میرے مذہب کا بھی فیصلہ۔ حضرت عمر نے خطبہ دیا تھا اور آپ نے فرمایا تھا اگر مجھے لوگوں کے طعنوں کا ڈر نہ ہوتا تو میرا دل کرتا تھا کہ رجم کی زانی شادی شدہ کی سزا جو رجم ہے اس کا حکم میں قرآن میں لکھ دیتا، کیونکہ یہ حکم بھی اللہ کو، میرے نبی کو اللہ نے عطا فرمایا ہے۔ یہ حکم کس نے عطا فرمایا؟ حضرت عمر نے فرمایا اگر مجھے لوگوں کا یہ طعنوں کا ڈر نہ ہوتا تو میں اس کو قرآن میں لکھ دیتا، کیونکہ یہ حکم تو اللہ کا ہی ہے۔
بولیے حکم، مگر لوگ کہیں گے کہ حضرت عمر نے قرآن بدل دیا، لہذا میں اس کو نبی کا حکم ہی رکھتا ہوں، یہ حدیث میں ہے اور قیامت تک جاری رہے گا۔ سعودیہ میں تو ایسا ہو رہا ہے، ہمارے ایسا نہیں کر سکتے کیونکہ کرنے والے خود ہی اسی طرح کے ہیں، کرنا کس نے ہے؟ تو خیر اللہ نے فرمایا الم تر الی الذین، کیا نہیں دیکھا آپ نے ان لوگوں کو اوتوا نصیبا من الکتاب، جن کو ہم نے کتاب دی ہے، یدعون الی کتاب اللہ، جب انہیں بلایا جاتا ہے کہ آؤ اس کتاب کی طرف، لیحکم بینہم، تاکہ اس کے مطابق فیصلہ کیا جائے، تو ثم یتولی فریق منہم، تو ایک فریق کنڈ کر کے ٹر پیندا ہے، ایک فریق پیٹ پھیر کے چل پڑتا ہے، وَهُمْ مُعْرِضُونَ، یہ ہے ہی روح گردانی کرنے والے، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ، اور ان کی اس بے باکی کی وجہ کیا ہے؟ توجہ سے سننا، یہ کیوں تورات سے منہ پھیر رہے ہیں، وہ کیوں انجیل سے پھر رہے ہیں؟ قَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً، وہ کہتے ہیں اسی جو مرضی کریے، اسی جہنم میں جانا ہی نہیں، بولو نا جی، اسی جہنم میں اس سے کچھ ملتی جلتی باتیں آج کل مسلمانوں میں بھی آ گئی ہیں۔ کوئی کہتے ہیں جو فکر ہو جاؤ جڑا سلسلہ قادری چاہ گیا پکا بخشیا گیا، وہ کہندا نقش بندیاں چاہ جاؤ پکے بخشے گئے، کہندا چشتی سور وردی بن جاؤ پکے بخشے گئے، کوئی کہندا فلاں پیر دی بیعت کر لو پکے جنتی ہو۔ اصل یہ بات، یہ دعوے، یہ نعرے یہودیوں سے چلے ہیں کہ قالوا لن تمسنا النار، اور کہا جی جہنم کی آگ ہمیں تو چھو بھی نہیں سکتی، الا ایاما معدودہ، اگر ہم گئے بھی تو بالکل تھوڑے سے دن جائیں گے اور پھر واپس ہے۔ وغرہم فی دینہم ما کانوا یفترون، یہ اس وجہ سے کہ وہ اپنے دین کے بارے میں دھوکہ کھا چکے ہیں۔ بولیے اپنے دین کے بارے میں۔ اب آپ بتائیے بھائی پاکستان میں جرم کیوں نہیں ختم ہو رہا ہے؟ پتہ ہے کہ رشوت سے چھوٹ جائیں گے، سفارش سے چھوٹ جائیں گے، یا پھر اثر سوخ سے، تو اس لیے امن ہے، بولو نا بھائی، امن ہے نہیں ہو رہا۔ سی ٹی ڈی والے پرسوں میرے پاس آئے اور وہ بڑے چلاک ہوتے ہیں، بہانوں سے میرے ساتھ مل گئے، ایسے ہی لگا جیسے میرے ہم مذہب ہیں، بڑی تعریفیں کی میری، بڑی کتاب ہے جی آپ کے پاس، بڑے عالم ہیں جی آپ، وہاں جاتے ہیں جی، ہمیں آپ کی ساری خبر ہے جی، ہمیں آپ پر نظر ہے، آپ آئندہ کہیں جائیں تو ذرا ہمیں انفارم بھی کر دیا کرے۔ میں کہا جی تسی پکڑنا ہوئے تو 2 دن پہلے مینوں بھی دس دیا جی، میں اتوں چلا جاؤں گا کسی اور پاسے کھسک جاؤں گا۔ کہنے لگے نہیں اسی تو ادو ہی پکڑنا جدو اتوں آرڈر آنا ہے۔ تو میں کہا اتوں کدو آنا ہے؟ کہتے جدو تسی کسی کے خلاف تقریر کی تھی، تہاڈی مطلب ہے کہ اے نیٹ تے ساری اسی سن رہے ہیں، ساری ایجنسیاں تہاڈے تے نظر رکھ رہی ہیں، تو تسی جدو کسی دی مخالفت کرنی ہوئے تے مہربانی سانو پہلے دس دیا جی، مطلب ٹائم نال ہی اسی پھڑ لئیے۔ اچھا وہ خیر خواہی تمہیں دس رہے، گل مل گیا میرے نال، کھا پی کے نا بڑے تے نال ہی کہنے لگے اے شیعہ نو مار دینا چاہیے، شیعہ نو مار دینا چاہیے، صحابہ تے بھونکتے ہیں۔ میں کہا جی یہودی نو بھی مارنا جائز نہیں، عیسائی نو بھی مارنا جائز ہے، اور ہندو نو بھی مارنا جائز ہے۔ اگر کسی نو مارنا ہے تو پھر حکومت مارے نا، پولیس مارے، جی میں کہ سارا کچھ ہو رہا وہ کرن، یہ ساڑھے کو فتویٰ کیوں لیندے ہو؟ مطلب ہے کہ کوئی ایسی بات کہے اور تھلے انہوں نے یقیناً کوئی ریکارڈنگ والا سسٹم چلا رکھا ہونا ہے۔ اگر میں کہہ رہا ہاں جی ایک بھی جیندہ نہیں رہنا چاہیے تو انشاءاللہ میں ہوں اندر بہ کے درس دے رہا ہونا سی، تسی اتنے میرا انتظار بھی نہیں سی کرنا، تسی اور مولوی رکھ لینا سی۔ اس واسطے فرمایا وہ کہندے نے جی یہ دین دے بارے دھوکہ کھا گئے نے، اگر یہ ہو کہ ہم چھوٹ جائیں گے رشوت سے اور سفارش سے اور اثر سوخ سے تو امن قائم ہے۔ اگر اللہ کے بارے میں بھی یہی عقیدہ رکھ لیا جائے کہ قیامت والے دن کوئی اثر چلا لیں گے، کوئی رشوت چلا لیں گے، کوئی دبدبا کر لیں گے اور چھوٹ کے چلے جائیں گے، تو آپ ایمانداری سے بتائیے قرآن اور حدیث اور اسلام اس عقیدے کی اجازت ہے؟ پر یہودیوں نے یہ سوچ رکھا تھا۔ اللہ نے فرمایا یہ مگر مذہب کے بارے میں دھوکہ کھا گئے ہیں۔ فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ، فرمایا ان کا حال اس وقت کیا ہوگا جب اللہ قیامت والے دن جمع کرے گا، لا ریب فی، اس جمع کرنے میں اور قیامت کے بارے میں کوئی شک ہے، وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ،
اس دن ہر اس شخص کو بدلہ ملے گا جو اس نے دنیا میں کمایا ہوگا. بولیے جو دنیا میں پورا پورا بدلہ دیا جائے گا ہر اس شخص کو جو اس نے کمایا ہے. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر کسی قسم کا ظلم نہیں ہوگا. یہ ایک مسئلہ حل ہو گیا جی. اب اس کا آخر